بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اس وقت جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نکاح عائشہ رضی اللہ عنہا، اعتراضات اور جوابات۔ اس کتاب کو لکھا ہے شیخ ڈاکٹر نعمان مکی حفظہ اللہ نے، اور یہ کتاب اس طرح کی ہے کہ اس عنوان پر اس سے پہلے بھی تحریریں لکھی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آپ اگر اس کتاب کو دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب تک اس عنوان پر جتنا بھی کام ہوا ہے ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ شاندار کام جو ہے یہ ہوا ہے، اور سب سے شاندار کتاب یہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ اہل علم کے تاثرات اس کتاب کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل علم نے کس طرح سے اس کتاب کو دیکھ کر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، اور کس قدر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اس کتاب کو مطالعہ کریں، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر تقریباً تمام ہی باتوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوا ہے، اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کی طرف سے ہوں، یہودیوں کی طرف سے ہوں، یا کہ ہندوؤں کی طرف سے ہوں، جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر بہت سی مثالیں اس طرح کی پیش کر دی گئی ہیں کہ آدمی اگر اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ بآسانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو لے کر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات وہ آسانی سے دے دے گا، اور صرف غیروں ہی کی طرف سے نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے بھی جو اس طرح کی تحریکیں اٹھیں اور بعضرات نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، اس وقت تو عمر جو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ 9 سال نہیں تھی بلکہ 19 سال تھی، جو اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہوئیں، ان کے جوابات بھی جو ہے اس کتاب کے اندر دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، اس طرح کی جو باتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ تو بہت ہی شاندار یہ کتاب ہے۔ میں اہل علم کے تاثرات اس کتاب کے حوالے سے جو ہیں وہ نقل کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کتاب کے مؤلف ہیں، مرتب ہیں، ڈاکٹر نعمان صاحب، انہوں نے جو اس کا سبب تالیف ذکر کیا ہے اس کو میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سن 2003 کی بات ہے، ہندوستان کے شہر میسور کے تبلیغی مرکز میں داڑھی ٹوپی اور کرتے پاجامے میں ملبوس ایک سیدھے سادے تبلیغی نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ پھر ہم دونوں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں بوریے سلنے کا کام کرتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، البتہ میری بہنیں پڑھی لکھی ہیں۔ ان میں جو میری بڑی بہن ہے وہ شہر کے ایک معروف ڈائگنوسٹک سینٹر میں جاب کرتی ہیں، اچھی پوزیشن پر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے متنفر ہو رہی ہیں اور عیسائیت کی طرف راغب ہو رہی ہیں۔ ان کا جو باس ہے وہ عیسائی ہے، شاید اسی کی طرف سے میری بہن کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ ابھی تو وہ چرچ بھی جانے لگی ہیں اور عیسائی مبلغین کے ساتھ متحرک ہو گئی ہیں اور اسلام کے خلاف عجیب عجیب باتیں بھی کرتی ہیں، اور اسی عیسائی سے شادی بھی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر بندے کو کافی حیرت ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ یہ ڈاکٹر نعمانی صاحب لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر نعمان صاحب مکی لکھ رہے ہیں۔ لہذا ان سے دکھ کا اظہار کیا۔ پھر بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی بہن کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارے والد صاحب زندہ نہیں ہیں، دوسرے ان کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کا اثر میری بہن کے دل و دماغ پر ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ میں اور میری والدہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کے بالمقابل وہ بہن ذہین اور پڑھی لکھی ہیں، لہذا ہماری گفتگو کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ گھر کا اکثر خرچ اور چھوٹی بہن کی پڑھائی کا خرچ وغیرہ سب وہی بہن اٹھاتی ہیں، لہذا اس بنا پر بھی ہمارے گھر میں اس کا کنٹرول ہے اور دبدبا ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ لہذا آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آیا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے عیسائی مذہب پر کافی تحقیق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بہن سے بات کریں، شاید اس کے کچھ اشکالات دور ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری چھوٹی بہن کا دماغ بھی خراب نہ کر دے۔ نعمان مکی صاحب لکھتے ہیں کہ دراصل بندے کے طالب علم کا زمانہ تھا جس وقت بندہ آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت میری عمر شاید 19 سال رہی ہوگی۔ یہ وہ دور تھا جس میں بندہ انفرادی طور پر ادیان وہ مذاہب کا تقابل مطالعہ کر رہا تھا، اور بالخصوص عیسائیت پر انگریزی میں کافی مطالعہ تھا۔ شیخ احمد دیدات نور اللہ مرقدہ کی انگریزی کی ساری تصانیف پڑھ ڈالی تھی اور اس میں سے کافی کچھ یاد کر لیا تھا، یہاں تک کہ ان کی کتاب واٹ دا بائبل سیز اباؤٹ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً حفظ یاد تھی۔ اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب کی مشہور و معروف تصنیف اظہار الحق، جس کا ترجمہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، بائبل سے قرآن تک، وہ بھی زیر مطالعہ تھی۔ لہذا دوران تعلیم ہاسپٹل میں، انسٹیٹیوٹ میں اور اسفار وغیرہ کے موقع پر بندہ عیسائیوں کو دعوت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ بندے نے اس بھائی، بہرحال
یہ مکمل قصہ ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کے گھر گئے. ظاہر نوجوانی کا عالم ہے, وہ جو لڑکی تھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی, اور بہت سی باتیں جب اس کے سامنے آئیں تو بہت سی باتوں کو تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ باتیں صحیح نہیں ہیں, لیکن پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراضات کرنے شروع کیے, اور خاص یہی مسئلہ اٹھایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا, اس وقت جو عمر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ محض 9 سال تھی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح کی جو باتیں جو ہے کرنی شروع کی, تو اسے سمجھانے کی بہرحال بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں مانی, اور نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی تھی جو مسلمان تھی, مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی تھی, وہ عیسائی ہو گئی. اور صرف وہی عیسائی نہیں ہوئی بلکہ اس کی جو چھوٹی بہن تھی وہ بھی متاثر ہوئی اور وہ بھی جو ہے عیسائی ہو گئی. تو اس کا اثر جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ذہن پر بہت زیادہ ہوا, اور پھر اور بہت سے واقعات پیش آئے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کو جو ہے تالیف کیا, اور اس کتاب کو جو ہے لکھا گیا. تو یہ اس کتاب کا سبب تالیف ہے. اس کو آپ جب کتاب کو دیکھیں گے تو تفصیل کے ساتھ جو ہے پڑھ لیجئے گا. میں صرف اکابر کے جو تاثرات ہیں اس کتاب کے حوالے سے وہ مختصر نقل کے دیتا ہوں. حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محترم دارالعلوم دیوبند حضرت نے کلمات تبریک لکھے ہیں. ان میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے عزیز گرامی جناب ڈاکٹر نعمان صاحب کو کہ انہوں نے اس مسئلے کو موضوع بحث بنا کر تمام اعتراضات کا مدلل اور مسکت جواب مرتب کر دیا ہے. فہرست مضامینی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نعمان صاحب نے موضوع سے متعلق کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. یہ حضرت محترم صاحب فرما رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسے ہی حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ زیر نظر کتاب نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ اعتراضات و جوابات, اس موضوع پر میرے شاگرد عزیز ڈاکٹر محمد نعمان مکی حفظ اللہ کی تصنیف ہے. ان کی تصنیف صرف ایک رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک علمی معرکہ ہے جس میں انہوں نے تحقیق کے اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تاریخی, شرعی اور معاشرتی پہلوؤں کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے. انہوں نے اس کتاب میں صرف اسلامی تاریخ کے مستند ماخذ سے استفادہ نہیں کیا ہے بلکہ دیگر مذاہب اور ثقافتوں کے ان اصولوں کا بھی حوالہ دیا ہے جو کم عمری کے نکاح کو نہ صرف قابل قبول بلکہ معمول کا حصہ سمجھتے تھے. انشاءاللہ یہ کتاب ایسے افراد کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے جو اس موضوع کو انصاف اور حقیقت پسندی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں. یہ تحریر بھی دیانتداری اور تحقیق معیار کو ایک نئی بلندی عطا کرتی ہے جو قاری کو نہ صرف مطمئن کرتی ہے بلکہ فکری سطح پر مضبوط دلائل بھی فراہم کرتی ہے. میں دعا گو ہوں کہ یہ کتاب امت مسلمہ کے لیے فہم و شعور کا ذریعہ بنے اور اس افراتفری کے دور میں رہنمائی کا کردار ادا کرے جہاں تاریخی حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس خدمت دین پر جزائے خیر عطا فرمائے اور قارئین کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ محترم جامعہ اسلامیہ مسجد علوم بنگلور نے تو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے لکھا ہے اور کئی صفحات پر مشتمل ہے جو کچھ لکھا ہے. میں صرف کتاب سے متعلق اور ڈاکٹر صاحب سے متعلق جو کچھ لکھا گیا وہ پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے کہ اسی سلسلے کی اہم کڑی نکاح عائشہ اعتراضات و جوابات نامی کتاب ہے جو اس وقت حضرت کے پیش نظر ہے, جسے ڈاکٹر محمد نعمان مکی کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ المکرمہ نے نہایت عرقریزی و تحقیق سے تالیف کیا ہے. ڈاکٹر نعمان مکی ایک باوقار, سنجیدہ, علم دوست, صالح, تحقیقی مزاج کے حامل نوجوان ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے. وہ مستشفی الملک عبداللہ مکہ المکرمہ میں بحیثیت آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجسٹ کے کام بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر نعمان مکی نے اس کتاب میں اسی اعتراض کا نہایت تحقیقی و مدلل و مکمل جواب رقم کیا ہے اور ہر لہجے سے اس اعتراض کا جائزہ لے کر اس کا بودا پن اور مدح کا خیز ہونا ثابت کیا ہے. لکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں یورپ, ایشیا, افریقہ, امریکہ اور ہندوستان کے قوانین کے حوالے سے بھی یہ واضح کیا ہے کہ 9 عمری میں شادیوں کا قانون دائرۂ جواز میں مانا گیا ہے اور خود ہندوستان میں اس کا رواج ایک طویل زمانے سے رہا ہے اور مختلف قوموں اور ہندو اقوام میں بھی اس کا رواج آج بھی ہے. نیز سائنسی لحاظ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کم سنی میں نکاح کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کیونکہ مختلف علاقوں میں لڑکیاں الگ الگ عمر میں بالغی کی حد کو پہنچتی ہیں اور بعض علاقوں میں 9 سال میں بھی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں. پھر آخر میں معلم موصوف نے تاریخ سے کم سنی کی شادیوں کے
100 ناقابل تردید واقعات ذکر کیے ہیں، یعنی کتاب کے آخر میں 100 واقعات اس طرح کے ذکر کیے گئے ہیں جن میں کم سنی میں جو شادیاں ہوئی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ پھر سنیے مفتی صاحب لکھتے ہیں، حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب، کہ احقر بلا کسی مبالغے کے کہتا ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر نہایت محقق اور مدلل اور جامع کتاب ہے، اور اس موضوع پر ماضی میں لکھی جانے والی تمام کتابوں سے فائق اور بلند ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس موضوع پر لکھے جانے والی تمام کتابوں سے، ماضی میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام سے فائق اور بلند ہے، اور اپنے مواد اور مضامین کے لحاظ سے ایک تاریخی دستاویز ہے۔ اس میں مؤلف نے حق تحقیق ادا کرتے ہوئے ایک جانب علمی اعتبار سے نہایت قابل قدر تاریخی مواد جمع کیا ہے، تو دوسری جانب اعتراضات کے نہایت تشفی بخش اور مسکت جوابات دیے ہیں، اور اہل انصاف و اصحاب دانش کو دعوت و غور و فکر بھی دی ہے۔ یہ کتاب اگر علمی و تحقیقی مواد کے لحاظ سے اہل ایمان کے لیے باعث تسکین قلوب و راحت النفوس ہے، تو اپنے الزامی دلائل کے لحاظ سے معاندین و مخالفین کے لیے دندہ شکن اور مسکت جواب ہے۔ یہاں مؤلف موصوف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک بڑا اہم اور مفید کام لیا ہے، جو امید ہے کہ باعث نجات اور رفع درجات ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احقر کی رائے ہے کہ اس کتاب کو عام سے عام کیا جانا چاہیے، اور عوام سے لے کر خواص تک بھی اس کو پہنچانا چاہیے، اور مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہونے چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ انگریزی میں تو خود ڈاکٹر صاحب جو اس کا ترجمہ کریں، اور انگریزی میں بھی یہ کتاب آئے انشاءاللہ۔ تو یہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ ایسے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر محمد نعمان صاحب نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور بہت اطمینان بخش گفتگو کی ہے، جو انشاءاللہ غلط فہمیوں کے ازالے میں مفید و معاون ثابت ہوگی۔ میں نے اس کتاب کو متعدد مقامات سے دیکھا اور بڑی خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ انہوں نے محنت سے لکھا، تقابل ادیان کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مزید ایسی خدمت کی توفیق میسر ہو۔ حضرت مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب، مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ مفتی صاحب کا تو شب و روز کا کام یہی ہے کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو دیکھیں مفتی صاحب نے بھی جو تاثرات کا اظہار کیا ہے اس کتاب کے حوالے سے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نعمان مکی صاحب کی یہ کتاب ان دونوں گوشوں پر شعر حاصل مواد پیش کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کتاب ہر عالم دین کو پڑھنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں اسلام مخالفین کا سب سے آسان اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کے نکاح کو لے کر ہی ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی اس اعتراض کا تحقیقی اور الزامی جواب دینا آتا ہو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب جس طرح دیکھی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جو اسی میدان کے اندر رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ بھئی کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ان کے جوابات دینے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں، مفتی صاحب مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی اس کتاب کو امت کے لیے نافع بنائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس کتاب کا مطالعہ رکھیں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ خاص طور سے جو علماء کرام ہیں ان کے پاس تو ضرور یہ کتاب ہونی چاہیے، اس لیے کہ علماء کرام کو یہ سوال ضرور کیا جانا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سوال تو ہوگا ہی ہوگا آپ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکاح ہوا ہے، تو اس بات کو لے کر سوالات ہونے ہی ہونے، تو یہ کتاب اگر سامنے رہے گی تو انشاءاللہ جوابات دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ کتاب آپ کو بنگلور میں صفہ کتب خانہ یہاں مل جائے گی، اور دیوبند میں مختلف جگہوں پر یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ عظیم بک ڈپو دیوبند یہاں ہی مل جائے گی، یہ ان کا رابطہ نمبر ہے۔ نعیمیہ کتب خانہ وہاں مل جائے گی، فیصل کتب خانہ وہاں مل جائے گی، دارالکتاب میں مل جائے گی، کتب خانہ حسینیہ یہاں مل جائے گی۔ یہ سب ان کے رابطے نمبر ہیں، آپ بآسانی گھر بیٹھے اس کتاب کو جو ہے منگوا سکتے ہیں۔ ایسے ہی سہارنپور میں بھی یہ کتاب مل جائے گی آپ کو، مکتبہ دارالاسلام سہارنپور میں، اور بنگلور میں قاری محمد لقمان قاسمی صاحب ان کے پاس بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔